السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ویران بستی کے ہندوؤں سے جڑا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس ہندوؤں کی بستی میں سرکار بغداد کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے اس بستی کے لیے کیا کیا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے سفر پر نکلے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خاص لاٹھی تھی جس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیدل ہی ایک لمبا سفر طے کر رہے تھے۔ اس سفر کا مقصد تھا بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچے جو بالکل ویران تھی۔ وہاں نہ کوئی پیڑ پودے تھے، نہ آبادی، اور زمین پوری طرح بنجر تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر کچھ بھی اگنا ممکن نہیں۔ لیکن اس ویران جگہ میں ایک پیڑ کھڑا تھا، وہ ایک سوکھا ہوا ہے پیپل کا درخت تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہ پیپل کے بے شک سوکھا ہوا تھا لیکن گرا نہیں تھا۔ اس کے پاس سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر تھا لیکن یہ پیڑ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا تھا، حالات سے ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ تب ہی آپ کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا، حضور یہ پیڑ تو اتنا سوکھا ہوا ہے، یہاں کوئی پرندہ تک آ کر نہیں بیٹھتا، لیکن یہ لوگ کون ہیں جو اس کے چاروں اور کھڑے ہیں؟ آپ نے دھیان سے دیکھا تو وہاں کچھ ہندو لوگ کھڑے تھے جو اس سوکھے پیڑ کے چاروں اور دائرہ بنائے ہوئے تھے۔ وہی کہہ رہے تھے، ہمارے دیوتا تو نے ہمیں ہمیشہ کھانا دیا، ہمیں پانی دیا، ہمیں زندہ رکھا۔ یہ جگہ بھلے ہی ویران اور بنجر ہے لیکن تو نے ہمیں سہارا دیا۔ یہ علاقہ پہلے ہرا بھرا تھا، ہر جگہ سے یہ پیڑ ہم سے ناراض ہوا، تب سے سب کچھ اجڑ گیا۔ پھر ایک پنڈت نے کہا، چلو بھائیو، سر جھکاؤ اور سجدہ کرو تاکہ ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہو جائیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی یہ عجیب درش دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر آپ کے شاگرد سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا، حضور یہ لوگ اس سوکھے پیڑ کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہیں اور اسے اپنا دیوتا کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا طریقہ نہ تو ہم سے ملتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں جیسا لگتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ ہندو لوگ ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پنڈت کے پاس گئے جو سب سے بڑا یکتی معلوم ہوتا تھا اور جس نے سبھی پیڑ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور اس پیڑ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پنڈت نے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ڈر کے مارے 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں آپ کی شخصیت سے حیران تھا، چوڑا سینہ، طاقت سے بھرا شریر، روشن چہرہ اور خوبصورت کپڑے۔ جب آپ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تو آپ کی مسکان نے اس کے من میں سمان اور ڈر دونوں پیدا کر دیا۔ اس نے سوچا کہ آپ کے جیسا رعبدار لیکن ادب سے بھرا انسان اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں لیکن جھکنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا، ہم اس پیڑ کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہے۔ پہلے یہ پیڑ ہرا بھرا تھا اور ہمیں جو بھی چاہیے ہوتا تھا یہ ہمیں دیتا تھا۔ یہ علاقہ جو اب سونا اور بنجر دکھتا ہے کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں لوگ رہتے تھے، ہر نسل کے پرندے چہچہاتے تھے، جانور گھومتے تھے اور ہمارے گھر یہیں پر بسے ہوئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے یہیں سے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ پھر ایک دن یہاں اچانک تباہی آ گئی، ایک کالی آندھی نے سب کچھ اجاڑ دیا، ہر چیز برباد ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑی وپتی تب آئی جب ہمارا یہ دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد پورا علاقہ سوکھ گیا، ویران ہو گیا اور بنجر بن گیا۔ ہمارے دیوتا نے اپنے پتے جھاڑنے شروع کر دیے۔ میرے باپ دادا بتاتے تھے کہ جب یہ پیڑ اپنے پتے جھاڑنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ناراض ہے اور یہ تو ہمارا دیوتا ہے، جب ہم سے خفا ہو گیا ہم اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتا۔ تب آپ کے شاگرد نے پوچھا، تو تمہارے لوگ اب کہاں گئے؟ پنڈت نے جواب دیا، یہاں پانی کی کمی ہو گئی تھی، جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تھے، اس کارن ہمارے لوگ یہاں سے چلے گئے۔ اب ہم ایک دوسرے بستی میں رہتے ہیں جہاں ایک ندی تھی، اس ندی کے پانی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا لیکن اب وہ ندی بھی سوکھ چکی ہے۔ یہ بڑی مشکلوں سے تپتی گرمی میں ریت پر چل کر دور کے علاقے سے پانی لاتے ہیں، پر اب ہمارے لوگ تھک چکے ہیں، بچے بیمار پڑ رہے ہیں، جانور چارہ نہ ملنے سے دودھ نہیں دے رہے اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے اس پیڑ کو مقدس اور برکتی مانتے ہیں، ہم نے اس سے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو بیچ میں روک کر پوچھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ مقدس اور برکتی پیڑ اب تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پنڈت بولا، یہ پیڑ
ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں وہی دیتا تھا جو ایک دیوتا دے سکتا ہے، اس لیے ہم نے جان لیا کہ یہی درخت ہمیں زندگی دینے والا ہے، ہماری خوشیاں لٹانے والا ہے، ہمارے دکھوں کو مٹانے والا ہے اور ہماری ہر دعا سننے والا ہے۔ یہی کارن ہے کہ ہم اس منانے اور اس سے مدد مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، شاید یہ ہم پر رحم کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی باتیں سننے کے بعد کہا، یہ پیڑ جس کے آگے تم سر جھکا رہے ہو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ خود مخلوق ہے، اسے بھی کسی نے بنایا ہے، اس کا بھی ایک خالق ہے، سوچو یہ تمہاری زندگی کیسے دے سکتا ہے۔ پنڈت نے غصے میں کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، یہ درخت ہمیں بیماری سے نجات دے کر شفا دیتا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والا پانی امرت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پنڈت ضد پر اڑ گیا، اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کون ہیں۔ وہ بولا، آپ ہماری پوجا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ مقدس پیڑ، یہ پیڑ ہمارا بھلا نہیں کر سکتا۔ وہی پیڑ ہے جس نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، میں اسے 80 سال کا ہو گیا ہوں اور میرے بزرگوں نے بھی اسے مانا ہے۔ پہلے یہ ہرا بھرا اور کھلا کھلا تھا، اب جب یہ سوکھ رہا ہے تو میں اسے اپنا خدا نہ مانوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے شان سور میں کہا، یہ پیڑ سوکھ رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے اور تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، اسے پانی دے کر پھر سے جان دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہارا خدا ہوتا تو اسے تمہاری حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ سوچو، جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہاری رکشا کرتا ہے، وہ تمہیں سنوارتا ہے، جب تم بگڑتے ہو تو وہی تمہیں ٹھیک کرتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس سے مانگو، سب کچھ دینے والا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو شروعات سے اور آخر تک رہے گا۔ پنڈت نے کہا، وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہمیشہ سے یہی درخت پالتا آیا ہے، ہم نے اس کو اپنا خدا مانا ہے اور مانتے رہیں گے۔ شہنشاہ بغداد نے غصے میں کہا، یہ غلط ہے، تم اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، وہ کبھی ہم سے بے خبر نہیں ہوتا، نہ وہ انسان جیسا ہے نہ درخت یا جانور جیسا، وہ اللہ ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ پنڈت آپ کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، وہ آپ کی شبوں سے خوفزدہ تھا، حالانکہ اس کے آس پاس کے لوگ آپ کی باتوں پر دھیان دینے لگے۔ پنڈت نے ضد کرتے ہوئے پھر کہا، ہم تو اس درخت سے ہی مانگیں گے، یہی ہمارا خدا ہے۔ تب آپ بولے، اچھا، کسی ایسے انسان کو بلاؤ جو اس پیڑ سے بات کر سکے، شاید وہ اس کی بات مان لے۔ پنڈت نے کہا، ایسا کوئی انسان کہاں ملے گا، میں جو اس سب کا سب سے بزرگ ہوں، اس نے میری نہیں سنی، پھر ایسا کون ہوگا جس کی یہ بات مانے گا؟ آپ نے جواب دیا، اگر میں اس سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ پنڈت جو پہلے سے ہی آپ سے ناراض تھا بولا، آپ کون ہوتے ہیں، یہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ آپ نے کہا، میں کون ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس کی ناراضگی کی وجہ جاننے دو، شاید میں اسے منا سکوں۔ پنڈت نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے تھکے ہوئے ساتھی بولے، آپ کوشش کریں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ سب حیرانی سے آپ کو دیکھنے لگے، سوچ رہے تھے کہ آخر نماز کیا ہے۔ آپ نے ان سبھی کے سامنے نماز کی نیت کی اور کچھ سمے تک نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، دو عالم تیرا کرم ہر جگہ چلتا ہے، تیری سیوا سے پرے ہی تیری کوئی سیوا نہیں، ہر پیڑ کو تیرا اگنا ہے، کھلاتا ہے، ہر پیڑ کو تو اگاتا ہے، کھلاتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے اور پانی پردان کرتا ہے، تو ہی جو تیرے دین کو جیون دینے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہم نے یہ سفر اس لیے شروع کیا کہ تاکہ تیرا دین ہمیشہ زندہ اور اونچا رہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھایا اور اسے سنبھالا۔ یا اللہ، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا۔ یا رب، دو عالم لوگوں کو شرک سے بچا لے۔ یہ درخت تجھ سے مانگ رہا ہے جو خود تجھ سے مانگتا ہے۔ یہ پیڑ بھی تیری بنائی ہوئی مخلوق سے ہے، تو ہی سب کو زندگی دیتا ہے اور یہ پیڑ ہمارے لیے فائدے کا کارن بنتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ سب کچھ تجھ سے آتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں صحیح راہ دکھا دے، ہمیں دین کے راستے پر لے چل، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحمان ہے اور ہمیں صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے، ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور ہر کوئی تیری آگے سر جھکاتا ہے۔ ہم تیرے آگے دعا مانگتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت عطا کر دے، رب رحم۔ پھر آپ نے اٹھ کر پنڈت سے کہا، غور سے دیکھو میں نے کس سے دعا مانگی۔ پنڈت نے کہا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے اس درخت سے ہی مانگا ہوگا، ہم بھی اس سے مانگ رہے ہیں۔ آپ مسکراتے
دکھاتے ہوئے بولے، کیوں نہیں سمجھتے، جان کر بھی انجان بن رہے ہو؟ میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ایک ہے، جسے کوئی شریک نہیں کر سکتا، وہ پاک ہے، میں نے اس سے کیسے دعا مانگی؟ جو سب کا پالنے والا ہے وہی سب کو دیتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اس نے ہی سب کو بنایا، مٹی سے، آگ سے، نور سے۔ پنڈت کی ضد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا، کیا آپ کوئی کرشمہ یا جادو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس کی بات انسنی کر دی اور اس کے لوگوں سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں پانی ملے، تمہارے گاؤں کی ندی پھر سے بہنے لگے؟ ہاں، میں اس کی مدد کے لیے یہاں ہوں۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان اور دکھی تھے، پیاسے تھے۔ انہوں نے کہا، جی اب آپ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، بس ہماری سمسیا کو سلجھا دیجیے۔ ان ہندوؤں کی بات سن کر آپ کے دل میں انسانیت کا بھاؤ جاگا۔ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے آپ نے اسے ملاحی پھیرتے ہوئے اس سوکھے بے جان نکارہ درخت کے اور اشارہ کیا۔ اس لاٹھی سے ایسی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے سب ہی حیران تھے۔ بنا کسی بات کے صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، جیسے ایسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اتنا ہی جلدی ہی اس پیڑ کے قریب جو سوکھی ندی تھی، اس میں بھی پانی آ گیا۔ پانی کی ایک صاف شفاف ندی درخت کے آسائب بہنے لگی۔ سب بیچارے یہ سمجھنے لگے، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا، جاؤ اچھے سے پانی پیو، برسوں کی پیاس بجھاؤ۔ بیمار لوگ ٹھیک ہوئے، جو چل نہیں سکتے تھے وہ چلنے لگے، جن کے شریر پر گھاؤ تھے وہ بھر گئے۔ کچھ ہی سمے میں وہ ویران علاقہ ہرا بھرا ہو گیا۔ کھیت کھلیاں اٹھیں اور وہ جگہ جو بنجر تھی منٹوں میں ایک گھنا جنگل بن گئی۔ پیاسے لوگ جب پانی پی چکے کہنے لگے، ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا اور پانی نہیں پیا، ہم نے تو پہلے اس درخت کے پاس اس طرح سے پانی کی ندی بہتے ہی نہیں دیکھی۔ یہ کیسے پانی ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، اس بات کی فوج میں نہ رہو کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں، یہ سب کچھ دینے والی وہی پاک ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ انہوں نے کہا، آپ جو پڑھ رہے تھے وہاں کیا تھا؟ آپ نے کہا، وہ عبادت ہے، اصلی عبادت، جسے نماز کہتے ہیں۔ درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، انہیں ماننا کوئی بڑی بات نہیں، اصلی کام تو اس درخت کو منانا ہے جو اسے بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے سمجھایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس جہان میں نہ اس جہان میں، کا جوڑا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تو آپ کون ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں؟ آپ نے کہا، میں اس کا ایک بندہ ہوں جو اس کے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں اور دین اسلام کو پھیلانے میں قریت ہوں۔ پھر سبھی پجاریوں نے کہا، کیا یہ سب آپ نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں یہ کام کروایا ہے، لیکن ہاتھ تو اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا سنی ہے، لیکن وہ سننے والا وہی ہے۔ اگر تم اس کی اصلیت کو سمجھ گئے ہوتے تو کبھی بھی سجدے میں سر نہیں اٹھاتے۔ تمہیں اپنے رب کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ دلوں میں بستا ہے اور آتما میں اترتا ہے، وہ پاک ہے ہر برائی اور کمی سے۔ وہ سبھی لوگ ابھی بھی سند میں تھے کہ سوکھے تالاب سے اچانک پانی کی ندی کیسے پھوٹ پڑی۔ پورا تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہاں پانی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کرتا ہے ان کی بات پوری کرتا ہے۔ اس کی کاریہ اور کشمہ ہے کہ اس کا رب ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اس کی محبت ہر جگہ موجود ہے، بس ہم انسان ہیں جو اسے سمجھ نہیں پاتے۔ میرے ساتھیوں، اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دو، ہماری پیاس بجھا دو۔ اسے دینے والا بھی وہی اللہ تعالیٰ، اس بہانے والا بھی وہی ہے، اس زمین کو سمرد کرنے والا بھی وہی ہے، ہر کون کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو تم یہاں وہاں مت بھٹکو، اس حالت سے جڑو، اس سے مانگو، وہ دلوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تمہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں لگتی؟ اگر یہ جادو بھی ہوتا تو وہ بھی سماپت ہو جاتا، لیکن فوراً آیت پڑی جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے سامنے سب سجدے میں ہیں، سارے آکاش والے، ساری دھرتی والے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر پہلے ہی ایشور کا کڑا ڈنڈا آ چکا تھا۔ اگر آپ بھی اس ڈنڈے میں بچنا چاہتے ہیں تو صرف اس رب کی راہ پکڑیں، سجدہ کریں، اسے ایک مانیں۔ رب کے سامنے کیا جاتا ہے اور کسی انی پرانی کو سجدہ کرنا صحیح نہیں، سوائے شیطان کے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے آدیش پر کبھی جھکے نہیں۔ وہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں حسد، جان، غرور، اکڑ اور خود پر غرور جیسی بری بیماریوں میں بھٹکاتا ہے، جبکہ انسان صرف مٹی کا ایک انش ہے، لیکن اللہ نے اسے درجہ دیا ہے۔ یہ اس کی محبت کا طریقہ ہے، اس نے ہمیشہ اپنی دیہ کا وستار کیا ہے، کبھی نبیوں کو بھیجا، کبھی اہل بیت کو، کبھی صحابہ کو اور کبھی اولیاء اللہ کو۔ پر نہ تو یہ سمیت سوچ والا انسان اکثر سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت جو وہاں
وہاں کھڑا تھا، یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹ گیا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں بھی جاؤ گے وہاں یہ پانی کی ندی تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی، اور سچ میں تم دیکھو گے کہ گاؤں گاؤں تک یہ پانی کی ندی پہنچ رہی ہے۔ جاؤ اور خود دیکھو، وہ ندی جو پہلے سوکھی زمین تھی اب وہ بھی سیراب میں بدل گئی ہے۔ وہ اپنی ہی گنتی میں بہتی جا رہی تھی۔ گاؤں والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شیخ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چمتکار دیکھا وہ کہنے لگے، ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ ایسی مثال آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں کوئی ایسا نہیں سکھا سکتا، نہ سمجھا سکی، ہماری سمجھ بڑی ہو گئی۔ آپ نے ہمیں سمجھائی ہے، اور اگر آپ بھی ہمیں اندھے بنے رہتے تو ہم سے زیادہ اندھا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ گاؤں والے آپ سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو اپنا ادرش ماننے لگے۔ پہلے آپ نے ان سے کہا کہ ندی کا صاف پانی سب کو پلاؤ۔ سب نے اس پانی کو پیا۔ جو پیاس سے بے حال تھے انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس پانی کی ایسی حیثیت تھی کہ جو بھی اسے پیتا اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی رگوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ اس پانی نے جانوروں کو چست کر دیا، اور وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھیں، اب موٹی، تازہ اور دودھ دینے والی بن گئی۔ بچے خوشی سے گانے لگے۔ انہوں نے تو کئی سالوں کے بعد یہ خوشی دیکھی تھی۔ پھر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اپنے لوگوں کو بتاؤ یہ کیوں ہوا۔ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا، یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور ان کی دعا سے آج ہمارے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ صرف درخت ہی نہیں بلکہ یہ پانی کی ندی اور ہری بھری وادیاں بھی ان ہو گئیں۔ دعا کا اثر ہے کہ لوگ کہنے لگے، کیا یہ دیوتا ہے؟ کیونکہ ایسا تو کوئی دیوتا ہی کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، وہ سب کچھ وہی اللہ نے دیا۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسا مذہب کی تعلیم دی جس نے ہمیں سدھارا ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت بھی جب کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی دیکھی اور اس نے خود ہی سجدہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں نے سجدہ کیا اس اللہ کے آگے جس کے آگے آپ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اسی بھی کلمہ پڑھا دیا، اور اس گاؤں سے پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہمارا چھوٹا سا واقعہ تھا، یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔